1948 کے اندر اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد سے لے کر آج تک اپنے ملک پر یہودیوں کے قبضے کے خلاف فلسطینی مسلمانوں کی آزادی کی جنگ اب تک جاری ہے۔ دنیا میں آج ان دونوں کی حمایت اور مخالفت کے اندر دو الگ الگ بلاکس بن چکے ہیں اور ہر جگہ پر یہی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ میرے پاکستانی جس طرح آج فلسطینیوں کی حمایت کے لیے نکلے، پر سب سے بڑی دو اہم چیزیں جس پر کوئی شخص بات نہیں کر رہا، اس وار کا فائدہ کسے ہو رہا ہے اور اس وار کا اصل قصوروار کون ہے۔ اس وار کا فائدہ ہتھیار بنانے والی امریکن کمپنیز کو جب سے یہ وار شروع ہوئی ہے، ان کمپنیز کے سٹاک 30 بلین کے اوپر گئے ہیں۔ امریکہ کے سب سے دو بڑے ڈیفنس کانٹریکٹرز ریتھیون اور جنرل ڈائنامکس نے اپنے انویسٹر کو بڑی بے شرمی سے یہ بات بتائی ہے، اسرائیل کی یہ وار ہمارے بزنس کے لیے اچھی ہوگی۔ باقی یہ ہتھیار بنانے والی کمپنیز لاکہیڈ مارٹن، نورتھروپ گرومین اپنے سٹاکس میں سے بڑا گیم دیکھا ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں لاکہیڈ مارٹن وہی کمپنی ہے جو اسرائیل کی یہ فائٹر جیٹس بناتی ہے۔ اس کے علاوہ بلیک ہوک ہیلی کاپٹر بناتی ہے۔ نورتھروپ گرومین سب مرین اینڈ کمباٹ بناتی ہے۔ اس مہینے جولائی کی بات ہے، اسرائیل نے 3 بلین ڈیل کی سائن کری تھی F-35 جیٹس کو خریدنے کی۔ اب سوچو گے کہ اسرائیل کے پاس اتنا سارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ایک اوبیس جواب ہوگا، اسرائیل کا یہ پیسہ ٹیکس پیئر کا ہے۔ ستمبر 2016 میں جب اوباما امریکن پریزیڈنٹ رہے تھے، یو ایس اے اسرائیل نے ایک 38 بلین ڈالر کی ڈیل سائن کری۔ اس ڈیل کے تحت امریکہ ہر سال اسرائیل کو 3.8 بلین ڈالرز کی ملٹری اکوپمنٹ دیتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ آج کے دن اسرائیل کے پاس 99% ہتھیار اسرائیل میں جو امپورٹ کیے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی ملک سے آتے ہیں جس کا نام ہے امریکہ۔ اس اصل قصوروار برٹش امپائر ان کی طرف سے اپنے دور حکومت کے اندر بارڈر کی غلط تقسیم سے لگائی گئی آگ جو اب تک بجھ نہ سکی۔ پہلی جنگ عظیم کے اندر فلسطین سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ایک طرف جرمنی، بلغاریہ، آسٹریا تھا تو دوسری طرف UK، فرانس، رشیا۔ امریکہ اتنی بڑی جنگ میں شامل ہو کر سلطنت عثمانیہ کمزور ہو گئی اور اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر شریف مکہ نے برطانوی جاسوس لارنس آف فریبیا کے بہکاوے اور عرب سرزمین کا کنٹرول انہیں دینے کے وعدے کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن یہ وعدہ برٹش کی طرف سے صرف اپنے فائدے کے لیے دھوکہ تھا۔ نتیجہ یہ سلطنت عثمانیہ یہ جنگ ہار گئی، اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے جن سے آج کے موجودہ دور لبنان، ترکی، سیریا، اردن، فلسطین، عراق کا جنم ہوا۔ ترکی کے علاوہ باقی تمام ملکوں کو بنا سوچے سمجھے تقسیم کر دیا گیا، جس سے ان کے آپس کے تنازعات بڑھ گئے، جس میں فلسطین بھی شامل تھا۔ برٹشرز یہ اچھی طرح سے بات جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ایسا کرنے سے پورے عرب خطے کے اندر انسٹیبلٹی پیدا ہوگی اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر ان تمام ملکوں پر اپنا کنٹرول ہمیشہ کے لیے رکھ پائیں گے۔ اور یہ جنگ برٹشرز اور فرانس نے مل کر لڑی تھی اور ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا جس کے مطابق ان دونوں ملکوں نے سلطنت عثمانیہ کے آزاد ہونے والے علاقوں کو آپس میں تقسیم کر دیا۔ اس دوران نہ کسی قوم نہ کسی نسل علاقوں کی شناخت کا دھیان رکھا گیا۔ اگر کوئی علاقہ کسی خاص نسل کے لوگوں کا تھا تو بجائے اس کے کہ اسٹیٹ بنا دیں، بالکل اس کا الٹ کر کے اس قوم کے درمیان ایک لائنز کھینچ کر بارڈر بنا دیے گئے۔ فلسطین ایک زمانے میں یہودیوں کا گڑھ تھا اور وہاں سے یہ لوگ در بدر ہو کر پورے یورپ میں پھیل چکے تھے۔ یہ برطانیہ میں بھی موجود تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر ہزار کوششوں اور لالچ کے باوجود بھی سلطان عبدالحمید ان کے ساتھ فلسطین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو ان لوگوں نے بغاوت کروا کر سول وار شروع کروا دی۔ اب سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد واپسی کا بہترین موقع تھا جس کا انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا، کیونکہ یہاں پر زیونسٹ موومنٹ کی شروعات کی گئی کہ اپنا ہمیں بائی وطن فلسطین واپس چاہیے۔ فلسطین میں 87% مسلمان اور یہودی 3% تھے۔ فلسطین ملک میں مسلمان ملک کی بجائے یہودی اسٹیٹ برٹشرز کی فائدے کے لیے تھی جس کی سپورٹ اسے ہمیشہ سے ملتی رہی، لہٰذا اپنے پولیٹیکل فائدوں اور سپورٹ کے لیے برٹش فورن سیکرٹری آرتھر بلفور نے برٹش کمیونٹی کے اہم ممبر ولڈ روف کو ایک خط لکھ کر یہ وعدہ کیا کہ یہودی قوم کو اسرائیلی ریاست بنانے میں مدد کریں گے۔ شریف مکہ کو عرب ملکوں کی حکومت دینے کے وعدے کے خلاف جا کر فرانس کو برٹشرز نے یہ وعدہ کیا کہ عرب ملکوں میں سے آدھا آپ کو دیں گے، بس ہمارا ساتھ دینا۔ ان وعدوں کی خبر کسی کو بھی نہ تھی، اس لیے سب کو لگا کہ برٹشرز ان کے ساتھ ہیں۔ اسی وعدے کے ساتھ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی
اور جرمنی کے اندر ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام شروع کیا تو اسی کو بنیاد بنا کر اسبال فور ڈکلوریشن کی بنیاد پر آہستہ آہستہ یہودیوں نے فلسطین کے اندر زمینیں خریدنا اور یہاں پر رہنا شروع کر دیا. یہاں پر رہنے والے لوگوں کو گھروں سے نکالنا اور انہیں بے دخل کرنا شروع کر دیا. اب آہستہ آہستہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کی آبادی کم ہو کر ان کو مینورٹی میں بدلنے لگی، جس کا سیدھا قصوروار برطانیہ بھی تھا، جس نے بنا یہاں عوام کی خواہش اور مرضی جانے بغیر صرف اپنی سپورٹ اور فائدوں کے لیے ایک خط پر اس ملک کو لکھ کر یہودیوں کے حوالے کر دیا. یہ سب دیکھ کر 1936 کے اندر آخرکار فلسطینی عوام نے برطانیہ حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی. برٹشرز اپنی عادت کے مطابق اسے بغاوت کہہ کے اسے بہت بار کچلنے کی کوشش کی. کافی لوگوں کو پھانسیاں بھی دی لیکن آواز یہ دب نہ سکی. آخرکار تنگ آ کر برٹشرز نے 1942 کے اندر خود کو نکال کر مسلمانوں اور یہودیوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. لیکن ان دونوں قوموں اور مذہب کو ماننے والوں کے خلاف نفرت کی جو آگ شروع ہوئی اب تک نہ بجھ سکی. 1947 کے اندر یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن کے اندر چلا گیا تو یونائٹڈ نیشن نے دنیا کے سامنے دکھاوا کرتے ہوئے یہ تجویز دی کہ فلسطین ملک کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے، جس میں سے 45% مسلمانوں یعنی فلسطین کے لیے 55% یہودیوں کو دیا جائے، جبکہ یروشلم شہر ان دونوں کے پاس ہوگا. اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. اب یہ چیز غلط تھی کیونکہ مسلمان اس ٹائم بھی یہودیوں کی تعداد میں سے ڈبل تھے. اسی دوران اسرائیل ملک وجود میں آیا، جس سے آس پاس عرب ملکوں نے قبول نہ کیا اور 5 عرب ملکوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا. سب کو لگتا تھا کہ یہ چھوٹی سی ریاست جنگ کو برداشت نہیں کر پائے گی، اور پھر اس کا بالکل الٹ ہوا کیونکہ اسرائیل امریکہ اور دوسرے ویسٹرن ملکوں کی مدد سے ان سب عرب ملکوں کو شکست دے دی. فلسطین کے 75% حصے پر قابض ہو گیا. 1961 کے اندر ایک بار پھر سے اسرائیل کی عرب ملکوں سے جنگ چھڑ گئی، جس کے بعد فلسطین کے مزید حصوں پر موجود غازہ، ویسٹ بینک اور یروشلم پر قبضہ کر کے اسے اپنا کیپٹل بنا لیا. اس کے بعد فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن کی تحریک شروع ہوتی ہے اور 2006 کے اندر یہ پارٹی الیکشن جیت کر ویسٹ بینک کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیتی ہے، جبکہ غازہ پر فلسطین لیبریشن کی ایک جماعت حماس کنٹرول کر لیتی ہے. اور اس کے دوران یہ آپس میں ایک دوسرے پر حملے جاری رکھتے ہیں جو آج تک جاری ہیں. 1856 میں ایک یہودی تھیوڈر ہرزل نے ایک کتاب کے اندر الگ یہودی اسٹیٹ کی بات کی، جہاں پر یہ لوگ مینورٹیز میں نہ ہوں بلکہ ان کا ایک ملک ہو. اس تحریک کو زیونزم کا نام دیا گیا، جس میں صاف طور پر یہ بتا رہا تھا کہ یہ زیونزم تحریک کا مقصد پورے فلسطین کو حاصل کرنا تھا.